جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا کہ مرد اور عورت کے سجدے میں کیا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ سلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ مرد اس طرح پڑھیں گے اور عورتیں اس طرح پڑھیں گی۔ اس کے علاوہ عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے یا کسی بھی زوجہ محترمہ سے ہمیں کوئی اور نماز کا طریقہ نہیں ملتا۔ اس لیے مرد اور عورت کے سجدے کا وہی طریقہ ہے، نماز کا وہی طریقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ قرآن نے ہی سکھایا کہ عورت شرم و حیا کا پیکر ہے، شرم و حیا کے ساتھ چلے گی، پھرے گی، اٹھے گی، بیٹھے گی۔ پڑھتے ہیں نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو وہاں پہ جو عورتوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی وہ آئیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ گویا کہ عورت کا چلت پھرت ہر چیز میں شرم و حیا کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس لیے عورت جب نماز میں سجدہ کرے گی تو سمٹ کر کرے گی، لیکن کوہنیاں زمین پر ٹکائے گی نہیں، سمٹ کر کرے گی، اپنے جسم کو سمیٹ کے رکھے گی، لیکن کوہنیاں زمین سے تھوڑی سی اوپر اٹھیں گی۔ مرد پوری اوپر اٹھائیں گے بغلوں کی سفیدی نظر آئے، عورت نے اس طرح نہیں اٹھانا، لیکن زمین کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کرنا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ زمین کے ساتھ ٹچ کرنے سے ایسے ہے جیسے کہ کتا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مماثلت سے، اس مشابہت سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے عورت نے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہے۔ جب سجدے میں جائے گی پیچھے سے بہت زیادہ اٹھانا نہیں ہے، لیکن اٹھا ہوا ہو، پیٹ کے ساتھ ٹانگیں جڑی ہوئی نہ ہوں، تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو، اور ایسے ہی کوہنیاں زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی نہ ہوں، جڑی ہوئی نہ ہوں، تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوں۔ اس کے بارے میں جو آراء ہیں مختلف علماء کرام کی، وہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے، لیکن یہ کوئی ایسا تخصیص نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اہل حدیث کی یہ طریقہ ہے اور حنفیوں کا یہ طریقہ ہے، اور اس طرح بالکل نہیں ہے۔ حنفی علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے، اس کی بھی مستند روایات موجود ہیں کہ حنفی علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ زمین کے ساتھ کونیوں کو ٹکا کے نماز پڑھے گی، یہ نہیں کہا۔ اس کے بارے میں واضح ہمیں قرائن بھی ملتے ہیں، علماء کرام کے فتاوی بھی ملتے ہیں۔ تو اور سب سے بڑی بات ہے جب حدیث آ گئی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، تو اس کے اندر ہمیں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے کہا، عورت کے لیے کیونکہ شرم و حیا کا حکم ہے، اس لیے اس کو شرم و حیا کا لحاظ رکھنا ہے۔ بہت زیادہ نہ جسم کو اوپر اٹھانا ہے، بہت زیادہ نہ کوہنیوں کو اٹھانا ہے، لیکن کوہنیوں کو زمین کے ساتھ ٹکانا بھی نہیں ہے، ٹکنے سے تھوڑی سی اونچی ہوں گی۔ یہ شرم و حیا کے ساتھ ہے نماز، جسم کو سمیٹ کے رکھے گی نماز کے دوران۔ واللہ عالم بالصواب۔